کا خنزیر میرے اور آپ کے پیارے آقا پر اعتراض کرے، علم پر اعتراض کرے، حضور کی سیرت پر اعتراض کرے، حضور کے دین پر اعتراض کرے، حضور کے دین کو کالا قانون کہے تو ہم چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر ایسے خنزیر کو ہم دنیا میں برداشت نہیں کرتے۔ اور جو رب کا منکر ہو، رسول کا دشمن ہو، اسے تو دریا بھی قبول نہیں کرتا، ہم تو پھر انسان ہیں، ہم اسے کیسے قبول کریں؟ اس لیے محترم حضرات، 70 سال ہو گئے دنیا داری کے لیے ہم محنت کرتے رہے، اور جن لیڈروں کے لیے ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، کبھی وہ بھی آئے ہمارے جنازے میں، ہماری کسی خوشی میں وہ شریک ہوئے ہیں؟ ہوتا پتہ کیا ہے؟ کوئی پی پی کا ہے، کوئی نون کا ہے، کوئی بلے کا ہے، یہ تینوں گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اکٹھے بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ قوم بیدار ہو گئی ہے، ہاں اب یہ قوم بیدار ہو گئی ہے۔ اب وہ وقت گیا، ہم نے سولنگ نالی اور جناب بجلی کے کھمبوں کے لیے نہیں، اب ہم نے اٹھنا ہے حضور کے دین کے لیے۔ کس لیے اٹھنا ہے؟ حضور کے دین کے لیے۔ کس لیے اٹھنا ہے؟ حضور کے دین کے لیے۔ ایک بات یاد رکھو، اگر آج ہم کھڑے ہو گئے اور حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یاد رکھو کل ہماری نسلیں سنور جائیں گی، اور اگر ہم نہ سنورے، ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو پھر یاد رکھو آج تو کچھ شرم و حیا ہے، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر تو یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر پتہ کیا ہوگا؟ سگا باپ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو پوچھ نہیں سکے گا کہ تو کہاں سے آ رہی ہے یا کہاں سے آ رہا ہے۔ باپ میں اتنی جرأت نہیں ہوگی۔ یہ ظالموں نے یہ قانون پاس کیا ہے، یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ جب بیٹی اور بیٹا بالغ ہو جائیں وہ اپنی مرضی سے چاہیں جس سے شادی کر لیں، نکاح کر لیں، یا جو مرضی ان کا جی چاہے۔ اگر باپ پوچھے گا تو اس میں پرچہ کاٹا جائے گا، اور مد مقابل 295 ختم کرانے کے لیے یہ جناب یوتھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، تیرے پیو دا قانون ہے۔ یہ 295 کو ختم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس لیے ختم کرنا چاہتے ہو کہ جب 295 ختم ہوگا تو ہم کھل کے بھوکیں گے؟ نانا، یہ پتر تیری ہمت بھی نہیں ہے، یہ تیری جرأت بھی نہیں ہے۔ تو 295 کو ذرا آنکھ اٹھا کر دے، ہم تیری آنکھ نکالیں گے اور تجھے بتائیں گے کہ ابھی جناب والا محمد عربی کے غلام زندہ ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے 295 پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اور یاد رکھیے بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈی پی او سے، نہ ڈی ایس پی سے، نہ ڈی سی سے، نہ وزیر اعلیٰ سے، نہ وزیر اعظم سے، نہ آئی جی سے، نہ آئی جی پنجاب سے۔ اور ہم ان سب کو بابا جی خادم رضوی کی جتی کی ناک میں رکھتے ہیں، ہم ان سے نہیں کرتے۔ ہمارا تعلق اس مرد درویش کے ساتھ ہے جس کی ٹکر کسی ایک بندے سے نہیں بلکہ عالم کفر کے ساتھ ہے۔ آج وقت ہے، آج ہمیں مالک نے یہ وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جانیے اور سمر جائیے، وگرنہ پھر یہ جو قوم ہے نا، یہ بڑی لاڈلی سی قوم ہے،
یہ جب الیکشن کا دور آتا ہے نا تو اس وقت یہ ہمارے پاؤں بھی چومنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس وقت یہ ہمارے پاؤں، اور آتا ہی نہیں جب نماز جنازہ بھی نہیں ہے، یہ گارنٹی ہے۔ او کتری جڑا منہ پھلا کے بیٹھا ہوئے، نہ انہوں دھی دا یا نہ ماں دا یا نہ بہن دا یا، اس کے دین دی گل کرنی ہے۔ دین دی گل کرے گا تو جدے سر تے امامہ سجیا ہوئے گا، جدے چہرے تے محمد مصطفیٰ دی سنت دے مطابق داڑھی سجی ہوئے گی۔ ہمارا خیر خواہ وہ ہے، ہمارا لیڈر وہ ہے، ہماری بہتری کی بات وہ کر سکتا ہے۔ اور کسی کو جناب اپنے اپنے لیڈر پہ مان ہوگا، لیکن ایسا لیڈر لاؤ، سامنے لاؤ اگر کوئی ہے جو حافظ قرآن بھی ہو۔ یہ چیلنج ہے، چیلنج ہے ہر اس سیاسی بندے کو جو اپنے آپ کو سیاسی کہتا، حالانکہ وہ سیاسی ہے نہیں ہے، وہ منافقت کر رہے ہیں، اصل سیاست کو تو وہ سمجھ نہیں سکا، اصل سیاست کیا ہے اس کو تو وہ سمجھ نہیں سکا۔ ہمیں ایک بات بتائی گئی ہے کہ آپ کا سیاست سے کیا تعلق، سیاست جھوٹ کا نام ہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے؟ سیاست کا معنی یہ کہاں سے نکال دیا کہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں؟ سیاست تو امامت کبریٰ کا نام ہے، ایک بہت بڑا پاکیزہ منصب ہے، اور ہم نے کہہ دیا یہ سیاست ہی یہ توڑا کی کام ہے، یہ دنیا دارہ دا کام ہے۔ بے دنیا دارہ دا کیڑا دنیا دار دا کام ہے؟ اصل میں حقیقت ہے یہ سیاست کا اصلی وارث جو ہے وہ وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا بھی غلام ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ کو ماننے والا ہے۔ سیاست ایک بہت بڑا پاکیزہ منصب ہے۔ آج کل دے اپنے آپ کو بڑے بڑے پڑھے لکھے ثابت کرنے والے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو سورہ فاتح شریف سنی جائے دھیان دیو بھی کوئی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء میں اکثر علماء انگریزی بول لیتے ہیں، جتنی یہ انگریزی بولتے ہیں وہ اتنی ذرا عربی سنائے نا تو لگ پتہ جائے۔ تے ہونے نا دا میچ جڑا ہے نا وہ فائنل میچ ہے لبیک والے انشاءاللہ، سارے بولے انشاءاللہ، ان کا میچ جو ہے نا وہ فائنل ہے لبیک والوں کے ساتھ۔ تے انہاں دیاں پیر سید سرور حسین شاہ صاحب سیفی انہاں فرمایا گھبراؤ نہ، اسا تہاڈیاں دھوڑاں چھنڈ دیاں گے تے انشاءاللہ یہ جی دھوڑ چھنڈاں گے لگ پت جائے گا تے ہونے پچھلے دیا چھڈی جیے تے سونا آ گئی صبح دے ٹائم کالا دم شامی اپنے بوتھے نہ لاگے نہیں جی، انہاں دا قصور نہیں، یہ مدارس میں دہشت گرد نہیں، یہ دہشت گردی تو سکولوں میں سکھائی جاتی ہے۔ میں کیا پترا حالے تا ایک شیر